بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات سے رویہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت محبت پیار سے رہتے تھے، ان سے ان کی دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں جہنم کا کیا نظارہ ہوگا جسے آنکھوں سے دیکھا، اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کا کیا عالم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب جنہوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اللہ کی عظمت سے واقف تھے، ان کے دل پر کس قدر اللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے پیارے حبیب جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے تھے تو ان سے دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ احادیث میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے دل لگی اور ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ ایک میدان جنگ سے واپسی کا وقت تھا۔ اس وقت عورتیں اپنے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے اپنے خاوندوں کے ساتھ باہر نکل جاتی تھیں۔ ٹوائلٹ تو بنے نہیں ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے۔ رات کا وقت تھا، کھلا میدان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو فرماتے ہیں، حمیرہ آؤ دوڑ لگائیں۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات لگتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتنے دیا۔ جب وہ جیت گئیں تو بہت خوش ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کے حبیب اس دوڑ میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ سکتے ہیں تو کیا عام خاوند اپنی بیوی کے لیے خاموش نہیں ہو سکتا؟ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قسم کی صورتحال ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دوڑیں۔ پھر جب دوڑ لگائی تو اب اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور مسکرا کے فرمایا، حمیرہ تلک و تلک، پہلے تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا، میں نے تمہارا حساب برابر کر دیا۔ تو دیکھو بیوی کی دل لگی کے لیے ایسی باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، باہر کچھ حبشی نوجوان کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ کیا آپ یہ کھیل دیکھنا چاہو گی؟ فرمایا، جی دیکھنا چاہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی اونٹ میں یعنی اپنی آڑ میں لے لیا اور آپ کے بازو پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی تھوڑی رکھی اور اس طرح وہ کھیل دیکھنے لگی۔ نبی علیہ السلام کچھ دیر بعد پوچھتے کہ تم دیکھ رہی ہو، بس کریں؟ فرمایا، نہیں، ابھی اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کھیل بہت اچھا لگا، اب دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے یہ کھیل خود اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے 9 عورتوں کی کہانی سنائی کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے 9 عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ایک نے کہا، تم بالکل آج کھری بات سنا دو۔ تو ایک نے کہا، میرا خاوند ایسا ہے، دوسرے نے کہا میرا خاوند ایسا، تیسرے نے کہا ایسا۔ اب دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ان عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں اور فرمایا کہ ان میں سے ایک عورت ام زرع تھی۔ اس نے ابو زرع کے بارے میں کہا کہ وہ مجھے اتنا محبت سے رکھتا ہے، وہ مجھے اتنا کھلاتا ہے، اس نے مجھے سونے سے لاد دیا، اس نے مجھے اتنی محبت دی۔ یہ باتیں سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ابو زرع ام زرع سے جتنی محبت کرتا تھا میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب بتائیں کہ خاوند اگر ایسی بات بیوی سے کرے گا، اس طرح سے محبت کا اظہار کرے گا تو اس کی زندگی میں تو خوشیاں آ جائیں گی، اس کو تو اپنا گھر بستہ نظر آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ایک دفعہ جا رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے اونٹ پر سوار تھیں، اللہ کی شان وہ اونٹ بھاگ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اونٹ بھاگ رہا ہے تو فرمایا، واہ عروسہ، ہائے میری دلہن، ہائے میری دلہن۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب کا وہ شادی کا دن نہیں تھا، سالوں گزر گئے تھے شادی کو۔ اس وقت جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بھاگا تیزی کے ساتھ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہائے میری دلہن، ہائے میری دلہن۔
تو جب خاوند اس طرح بیوی کے ساتھ پیار محبت کی بات کرے تو بیوی کیوں نہیں گھر کو آباد کرے گی۔ انجشہ رضی اللہ عنہا صحابی ہیں، وہ خواتین کے اونٹوں کی مہار پکڑ کے چل رہے تھے تو انہوں نے ذرا تیز چلنا شروع کر دیا، ان کے پیچھے اونٹوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اونٹ تیزی سے بھاگ رہے ہیں تو انجشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، اس کے اوپر ہمارے آبگینے سوار ہیں کہ جیسے شیشے کی بنی ہوئی چیز کو ذرا نازک ہونے کی وجہ سے پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیا۔ آپ سوچئے جو اللہ کے پیارے محبوب اونٹ کو تیز چلا کر بھی ان کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، وہ اپنی بیویوں کو کتنا خوش رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ان کے بارے میں فرمایا کرتی تھی کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی مجھ سے لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی۔ کیا حسن معاشرت ہے، کیا اچھے اخلاق ہیں۔ فرماتی ہیں ناراض ہونا، غصے ہونا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے کبھی میرے ساتھ لہجہ بدل کر بات ہی نہیں کی، ہمیشہ محبت پیار بھرے لہجے میں بات کرتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور ان کی سنتیں، ان کے طریقے اپنی بیوی کے ساتھ، کہ کس طرح محبت بھرے لہجے میں ان کو پکارا کرتے تھے اور ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرتے تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ زندگیاں خوشگوار تھیں اور زندگیاں کچھ نہ ہونے کے باوجود، ظاہری دنیاوی اسباب کی کمی کے باوجود جنت بنی ہوئی تھی۔